بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پولیٹیکل پارٹیز۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم کیا کیا دیکھیں گے، کیونکہ ہم یہ بیسک کانسیپٹ آف پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، تو یہ بیسک کانسیپٹ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہیں، یہ ہر چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بیچ میں مجھے ایک ہے کچھ شوق ہوتا ہے شاعری کا، تو وہ بیچ میں شاعری لکھی ہوئی ہے نوٹس کے اندر۔ چلو اس طرح کریں گے کہ لیکچر کے لاسٹ میں یہ آپ لوگوں کو پڑھ کے لیکچر اینڈ کروں گا، آپ لوگوں کو سنا کے۔ تو آتے ہیں نیچے پولیٹیکل پارٹیز کی، یہاں پہ انہوں نے کچھ نوٹس میں نے لکھا ہوئے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا یا اس کے ایگزامپلس کا حوالہ نہیں دینا۔ یہ اس طرح کی ڈمی امیچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ تو آتے ہیں ہم ڈیفینیشن کے اوپر۔ ڈیفینیشن ہے پولیٹیکلی آرگنائزڈ کمیونٹی آف دا پیپل۔ دوبارہ دیکھیے، پولیٹیکلی آرگنائزڈ کمیونٹی آف دا پیپل having similar world view aiming to achieve political power۔ اس طرح کی آرگنائزڈ لوگوں کی، پولیٹیکل آرگنائزڈ لوگوں کی کمیونٹی جن کا کچھ مشترکہ خیالات ہوں پولیٹیکل پاور کو گین کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیفینیشن۔ اب آتے ہیں ہم فیچرز کے اوپر کہ ان کے فیچرز کیا ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے فیچرز کیا ہیں۔ سب سے پہلا فیچر ہے آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن مین اٹ ہیز اٹس آرگنائزیشن hierarchical structure۔ Political parties doesn't have any equal numbers۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی آرگنائزیشن جو ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے اپنی، جس کا ایک پورا hierarchical structure ہوتا ہے، اور بعد میں یہ بتایا گیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، ان کی ایکول نمبرز نہیں ہوتے، صاف ظاہر کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اٹ ہیز سم کامن ویژن۔ پولیٹیکل جو پارٹی ہے اس کے اندر جو رہنے والے اس کے ممبرز ہیں، ان میں کوئی ایک مشترک چیز ہوتی ہے، ایک مشترکہ سوچ ہوتی ہے۔ آلویز سم تھنگ کامن بٹوین دیم۔ آل ممبرز کے درمیان کوئی چیز کامن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس پارٹی کا، اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ آئیڈیا مے بی ریلیجن، یا ریلیجیس اس میں مشترکہ پوائنٹ ہوگا، کامن پوائنٹ ہوگا، یا پھر ڈیموکریسی ہوگا، یا پھر لبرلزم ہوگا۔ اٹ مے بی اینی تھنگ سم کائنڈ آف اسابیہ۔ یہ اسابیہ کا جو کنسیپٹ ہے، اسابیہ مین ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ۔ تو یہ ابن خلدون کی ٹرم ہے، اسابیہ ان کی تھیوری سے ملتی ہے۔ اینڈ دیٹ از ریٹن ان مینیفیسٹو۔ جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس میں یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ کیا ہے، ہمارا جو ایم ہے وہ کیا ہے۔ آگے دیکھیے، اس کا جو تھرڈ فیچر ہے وہ ہے پاور۔ آل اسٹرگل فار پاور۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب پاورز کے لیے اسٹرگل کرتی ہیں تاکہ وہ اقتدار میں آئیں اور جو ان کا پرپز ہے، جو ان کا ایم ہے، اس کو اچیو کریں۔ دے وانٹ ٹو اچیو گورنمنٹ پاورز۔ ایوری پارٹی وانٹ پاور۔ الٹیمیٹ گول از پولیٹیکل پاور۔ پاور مینز ٹو اچیو اینڈ، مطلب یہ کہ آپ کا اپنا جو پرپز ہے اس کو اچیو کرنا، دیٹ از کالڈ پاور۔ لا فلنس، اس کا اگلا فیچر ہے لا فلنس، ورکس ود ان دا لمٹس آف لا۔ مطلب جو اسٹیٹ کے لاز ہیں ان کے اندر رہ کے کام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، لا فلنس، کہ یہ جو پارٹی ہے وہ قوانین کے دائرے میں رہ کر ایک اسٹرگل کرے گی۔ اب آتے ہیں ہم اس کی ٹائپس کے اوپر۔ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ٹائپس ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ ٹائپس پہلی ہے لبرلزم۔ یہ لبرل پارٹیز ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، یہ چینج کو پروموٹ کرتی ہیں، ریفارمز کو پروموٹ کرتی ہیں، یہ انوویشنز لے کے آنا چاہتی ہیں، اور یہ سٹیٹس کو کے اینٹی ہوتی ہیں۔ سٹیٹس کو مطلب جو پرانا نظام چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ فیوڈلزم ہے، چاہے وہ کوئی بھی اتھارٹیرینزم ہے، جو پرانا سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایک سسٹم جو ہے مفلوج ہے یا اس میں کچھ خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو اس کو یہ ریپلیس کرنا چاہتا ہے، تو اینٹی سٹیٹس کو ہوتا ہے، انوویٹو ہوتا ہے یہ۔
پھر آتی ہیں کنزرویٹو پارٹیز، یہ ٹریڈیشنلسٹ ہوتی ہیں، لائک کرنٹ سسٹم، جیسے کہ کوئی سٹیٹس کو ہوتا ہے، یہ پرانے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، پرانے ٹریڈیشنز کے لوگ ہوتے ہیں. فرض کرو کہ مونارکیل سسٹم چل رہا ہے تو یہ کنزرویٹو جو ہوں گے یہ اسی کو سپورٹ کریں گے. یہ نئی جو چیز آ رہی ہوگی اسٹیٹ کے اندر یہ اس کی مخالفت کریں گے ان کے مطابق کہ نئی آنے والی چیز اسٹیٹ میں امپلیمنٹ ہو کے نقصان کرے گی معاشرے کا. کچھ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریئیکشنری پارٹی ہوتی ہیں، وہ وانٹ ٹو ریوائیو اینڈ ری اسٹیبلش این اولڈ سسٹم. جب نیا سسٹم آتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں جو پرانی پارٹیز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو ریئیکشنری پارٹیز ہوتی ہیں وہ دوبارہ خود کو ریوائیو کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور دوبارہ جو پرانا سسٹم چل رہا تھا اس کو ریوائیو کرنا چاہتی ہیں. کچھ ریڈیکل ہوتی ہیں یا ریولوشنری پارٹیز ہوتی ہیں who want abrupt change اینڈ کمپریہنشن، جو کہ فوراً کہتے ہیں کہ جو ایبرپٹ چینج کی حامی ہوتی ہیں ان کو ریڈیکل یا ریولوشنری بولتے ہیں. ان میں دو طرح کی پھر ہوتی ہیں، ایک لبرل اور ریڈیکل کا کمبینیشن ہوتا ہے اور ایک کنزرویٹو اور ریئیکشنری کا کمبینیشن ہوتا ہے. کیسے؟ لبرل اور ریڈیکل بوتھ وانٹ نیو تھنگس. لبرل وانٹ we want change whether it from ballot or from weapons or blood. یہ دیکھیں لبرل اور جو ریڈیکل ہوتی ہیں وہ چینجز چاہتی ہیں اور ایبرپٹ چینجز چاہتی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ آیا کہ یہ بیلٹ سے چینجز آئیں یا پھر بلڈ سے آئیں لیکن ضرور آئیں. اور دوسری ہوتی ہیں کنزرویٹو اینڈ ریئیکشنری. کنزرویٹو جو ہوتی ہیں وہ سٹیٹس کو صرف چاہتی ہیں. اگر سٹیٹس کو ختم کیا گیا کسی اسٹیٹ سے تو اسی کا دوبارہ سے ریوائیول چاہتی ہیں کنزرویٹو اور ریئیکشنری پارٹیز. اب آتے ہیں رائٹ ونگ پارٹیز کے اوپر. یہ کنزرویٹو ہوتی ہیں، ریئیکشنری ہوتی ہیں اور یہ ان کا جو مذہبی ہے خیال سے اس کا جو ٹلٹ ہے وہ ریلیجیس ٹلٹ ہوتا ہے. یہ مذہبی جماعتوں کی طرف جھکتی ہیں، مذہبی نظریات کی طرف جھکتی ہیں. رائٹ ونگ پارٹیز کنزرویٹوز ہوتی ہیں، ریئیکشنری ہوتے ہیں اور ٹلٹ ٹورڈز ریلیجن. اب اس کو دوبارہ سے معذرت کے ساتھ میں اس کو دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس میں ایک تھوڑی سی چینجز تھی. دوبارہ آتے ہیں لبرل کے اوپر. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو لبرل ہیں پروموٹ چینج، ریفارم، انوویشن اور اینٹی اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح ڈیموکریٹس ہیں یو ایس کے اندر، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے جس طرح یو ایس کے اندر ڈیموکریٹس ہیں، لیبر پارٹی ہے یو کے اندر. تو میں اس کی امپلیمنٹیشنز نہیں بتا رہا تھا، میں اب اس کی امپلیمنٹیشنز بتا رہا ہوں. جو لبرل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز، اب ان کی جو ٹائپس ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ چینج کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، ریفارمز کو، انوویشن کو اور اینٹی اسٹیٹس کو ہوتی ہیں. اور ان کے ایگزامپل جو ہے یو ایس کے اندر ڈیموکریٹس ہیں اور لیبر پارٹی ہے یو کے اندر. اب ہم کنزرویٹو کی طرف آتے ہیں. کنزرویٹو جو ہیں یہ ٹریڈیشنلسٹ ہوتی ہیں، لائک کرنٹ سسٹم ٹو کنٹینیو. جو پرانا سسٹم ہے کہ وہ کنٹینیو کرتا رہے، یہ چینج جو ہے اس کو ریزسٹ کرتی ہیں. پریفر ٹو لیو ود ان ٹریڈیشنز. یہ ٹریڈیشنز جو ہیں ان کے ساتھ پریفر کرتی ہیں کہ ٹریڈیشنز کے ساتھ رہا جائے. اس میں ہمارے پاس دو ایگزامپل ہیں، ریپبلکنز ان یو ایس اینڈ کنزرویٹو ان یو کے. یہ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن ہے اس کا پولیٹیکل پارٹیز کا. اب آتے ہیں ریئیکشنری پارٹیز کا. ریئیکشنری پارٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ ہو وانٹ ٹو ریوائیو اینڈ ری اسٹیبلش این اولڈ سسٹم. اس کی ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ ہے آر ایس ایس ان انڈیا، اے ایف ڈی جو ہے نیو نازی پارٹی جو ہے وہ جرمنی کے اندر. یہ اس کا امپلیمنٹیشن ہے. اب آتے ہیں ریڈیکل کے اوپر. ریڈیکل یا ریولوشنری، اس کو دیکھتے ہیں. who want abrupt change and continue and comprehensive change and not want to establish old one system. اس میں ہمارے پاس جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی ایگزامپل ہے وہ ہے کمیونسٹ، مارکسٹ who want a new change. یہ وہ لوگ ہیں جو نئی تبدیلی چاہتے ہیں. جس طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کمیونزم آیا تھا
تو وہ ایک نئی تبدیلی اور طرح کے آئیڈیاز رکھتے تھے، پرانے جتنے بھی آئیڈیاز تھے اس سے مختلف تھے۔ اب آتے ہیں ریڈیکل اینڈ ریولیوشنری ہو وانٹ ابرپٹ چینج۔ یہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس میں ہم نے دو ایگزامپلس دیکھنی ہیں، ایک لبرل اینڈ ریڈیکل ہیں۔ اس کا ہم دیکھتے ہیں، بوتھ وانٹ نیو تھنگس، لبرل اور ریڈیکل۔ لبرل وانٹ تھرو ریفارمز اینڈ ریڈیکل تھرو ریولیوشن۔ یہ ویژن ہے، ویژن سیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کا ویژن لبرل کا اور ریڈیکل کا سیم ہے کہ دونوں چینج چاہتی ہیں، ایبرپٹ چینج چاہتی ہیں۔ وہ ریفارمز چاہتی ہیں، ریڈیکل ریولیوشن کے تھرو چاہتی ہیں، اور جو لبرل ہیں وہ ریفارمز چاہتی ہیں بیلٹ کے ذریعے۔ لیکن ان کا جو ویژن ہے وہ وہی ریفارمز ہے، تبدیلی ہے۔ اب یہاں پہ دونوں کا جو ویژن ہے سیم ہے، وی وانٹ چینج ویدر اٹ فرام بیلٹ اور بلٹ۔ یہ ان کے سلوگنز ہوتے ہیں جو کہ ریڈیکل ریولیوشنری پارٹی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں کنزرویٹو اور ریئیکشنری کے اوپر۔ کنزرویٹو اور ریئیکشنری کس طرح کی ہوتی ہیں اس کو ذرا دیکھیں۔ کنزرویٹو جو ہیں یہ صرف سٹیٹس کو تبدیل اس کو چاہتی ہیں کہ سٹیٹس کو مینٹین رہے، بٹ ریئیکشنری آلسو ڈڈ ناٹ وانٹ چینج بٹ ویری اولڈ سسٹم۔ جو ریئیکشنری ہوتی ہیں یہ بہت پرانے سسٹم کی حامی ہوتی ہیں۔ اب رائٹ ونگ کی بات کرتے ہیں۔ رائٹ ونگ جو ہے یہ کیا ہے؟ کنزرویٹیوز ہیں، ریئیکشنری ہیں، اور ان کا جو ٹلٹ ہے وہ مذہب کی طرف ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس بی جے پی ہے، آر ایس ایس ہے اور کنزرویٹیوز ہیں۔ پھر ہمارے پاس لیفٹ ونگ آتی ہیں، یہ لبرل ہوتی ہیں اور سیکولر آئیڈیاز رکھتی ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ٹائپس تھیں ہمارے پاس۔ ایک ہم نے دیکھا لبرل، ایک ہم نے دیکھا کنزرویٹیو، پھر ہم نے ریئیکشنری دیکھی، پھر ہم نے ریڈیکل یا ریولیوشنری دیکھی ہیں۔ اس کی ہم نے دو ایگزامپل دیکھی ہیں، ایک لبرل ہوتی ہیں، ایک ریڈیکل۔ ان کا بھی سیم ویژن ہے، ایک کنزرویٹیوز ہوتی ہیں اور ایک ریئیکشنری ہوتی ہیں، ان کا ویژن بھی ہم نے بتایا۔ پھر ہم نے رائٹ ونگز کی بات کی اور پھر ہم نے لیفٹ ونگ کی بات کی۔ اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر۔ ان کی جو تقسیم ہے، ان کی جو ٹائپس ہیں، یہ بیسڈ آن پارٹیز ہے۔ پولیٹیکل سسٹم کو ہم اب ڈسکس کرنے لگے ہیں بیسڈ آن پارٹیز۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہی آئے گا، جس میں ہم دیکھیں گے ون پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے، بائی پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے، ملٹی پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل سسٹم بیسڈ آن پارٹیز۔ ون پارٹی سسٹم، پہلی اس کی ایگزامپل جو ہے ون پارٹی سسٹم، ان وچ ون پارٹی ڈومینیٹس اور اونلی ون پارٹی از الاؤڈ ٹو آپریٹ، ادر پارٹیز آر بینڈ اور نیور کم ٹو پاور، جیسا کہ چائنا کے اندر ہے، جیسا کہ نارتھ کوریا کے اندر ہے، جیسا کہ کیوبا کے اندر ہے۔ یہاں پہ ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے۔ بائی پارٹی سسٹم پہ اب آتے ہیں۔ بائی پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ٹو پارٹیز ڈومینیٹ دا پولیٹیکل سسٹم، ادر ایگزسٹ بٹ ڈو ناٹ گین پاور۔ جس طرح یو کے اندر اور یو ایس کے اندر ہیں، صرف دو پارٹیاں ہی ڈومینیٹ کر رہی ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے، ملٹیپل پارٹیز ہیو ڈومینیٹڈ پولیٹیکل سسٹم، جس طرح ہمارے پاس فرانس ہے، جرمنی ہے اور انڈیا ہے، ان کے اندر ملٹیپل پارٹیز ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کے فنکشن کے اوپر۔ پولیٹیکل پارٹیز کے فنکشن کیا ہیں؟ مولڈنگ پبلک اوپینین، پبلک اوپینین کو چینج کرنا سوسائٹی کے اندر، افیکٹ کرنا، موبیلائز کرنا ماسز کو اکارڈنگ ٹو دیئر اون پارٹی ویژن، ان کا جو اپنا پارٹی ویژن ہے اس کے مطابق۔ یہ کس طرح موبیلائز کرتی ہیں، مولڈ کرتی ہیں سوسائٹی کا اوپینین؟ یہ میڈیا کے ذریعے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اسپیچز کے ذریعے، یا پھر پروٹیسٹ کے ذریعے، احتجاج کر کے، روڈز بلاک کر کے، سڑکوں پہ نکل کے، ریزسٹ کر کے، تو یہ اپنا جو ہے مولڈ کرتی ہیں پبلک اوپینین کو۔ پھر اس کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے ٹو پروموٹ ان پولیٹیکل پروسیس، ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا۔ یہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، پبلک موبیلائزیشن کرتے ہیں، اٹ پروٹیسٹ اینڈ مینی ادر تھنگس، مطلب جو بھی چیزیں ود ان دا لمٹس آف لا یہ کر سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں لا میکنگ کے ذریعے، یا پھر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے ذریعے، پروونشل الیکشنز کے ذریعے، سینٹ الیکشنز کے ذریعے۔ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی ایکٹیو رہیں۔ ان کا جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو فنکشن ہوتا ہے ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل پروسیس،
پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا ان کا پرپز ہوتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ الیکشنز، پروونشل الیکشن، سینٹ الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن، یہ ہر طرح کے الیکشنز میں موبلائز کرتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ پھر اس کا اگلا فنکشن ہے نومینیٹنگ کینڈیڈیٹس، کینڈیڈیٹ کو نومینیٹ کرنا فار ڈفرینٹ پولیٹیکل پوسٹ، ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر، یہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ ان کو کھڑا کرتے ہیں، نومینیٹ کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو۔ ایکٹ ایز اپوزیشن، تو جب ان کے پاس پاور نہیں ہوتی تو یہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں، اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز monitor the function and working of government to keep check on government. They held government accountable. Without opposition they cannot be democracy. اگر اپوزیشن وہاں پہ نہیں ہے تو ڈیموکریسی بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹو کیپ چیک آن دیئر اون ممبرس، ان کے اپنے ممبرس کے اوپر چیک رکھنا، ان کو کنٹرول کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تو یہ بھی ان کا ایک کام ہوتا ہے۔ ڈسپلن دیم اکارڈنگ ٹو دیئر اون پارٹیز، اپنے رولز کے مطابق ان کو ڈسپلن کرنا۔ تو یہاں پہ تھا ہمارا کمپلیٹ ٹاپک۔ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا سب سے پہلے، پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشنز دیکھی، پھر ہم نے اس کے فیچرز دیکھے، پھر ہم نے ٹائپس دیکھی، پھر پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کیا جو پارٹیز بیسڈ ہوتا ہے، پھر ہم نے اس کو فنکشنز کو ڈسکس کیا۔ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ لاسٹ میں آپ کو احمد فراز کی یہ غزل جو میں نے اپنے نوٹس میں لکھی ہوئی تھی یہ سنا دوں گا۔ لیٹ سٹارٹ۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔ تو یہ غزل تھی احمد فراز کی، پولیٹیکل پارٹیز والا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پبلک اوپینین۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔